کہ جو عورت خوشبو لگا کے بازاروں میں نکلتی ہے اس خیال سے کہ مرد سونگے اور اس کی طرف مانوس ہوں، فرمایا کہ وہ عورت زنا کی دعوت دینے والی ہے۔ تیرا پردہ تیرے لیے بوجھ نہیں ہے، تیرے پردے کی ایک ایک سلوٹ تیری آبرو کا پہنا۔ تیرا برقع تیری عظمتوں کا نشان ہے۔ جب تو برقعے میں سمٹ کر، جب تو شرعی پردے کے ساتھ ڈھیلا لباس پہن کے گھر سے کسی کام سے مجبوراً نکلتی ہے تو فرشتے بھی ادب سے سر جھکا لیتے۔ اللہ کی رحمتیں اترتی ہی اس کے اوپر ہیں جو نمازی ہوتا ہے۔ جو بے نماز ہوتا ہے، اللہ اکبر، حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں اسے تو خنزیر بھی پناہ مانتا ہے۔ اور شیخ سعدی بولے اسے قرضہ نہ دو جو بے نمازی ہے، اس لیے کہ وہ رب کا قرض ادا نہیں کرتا، تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 11ویں پکاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ کتنی بڑی بات ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ کھینچ کے گھسیٹ کے جہنم کو لے جائے جا رہے ہوں گے، لوگ ان کو ملیں گے، ان کو کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو، کیا ہوا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلی، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج آپ ریاض الجنہ میں جاتے ہیں تو پہلے ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتی ہے اور پھر وقت لینا پڑتا ہے، پھر لائن میں لگ کے آپ کو ریاض الجنہ میں آدھا گھنٹہ ٹھہرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن حسین کے گھر کا دروازہ ریاض الجنہ میں کھلتا۔ جو کھیلنے کے لیے نکلے تو سامنے مسجد نبوی کا صحن ہے، کبھی پیغمبر کی گود ہے، کبھی زہرا سلام اللہ علیہا کی گود ہے، کبھی مولا کائنات کی گود ہے، یہ حسین ابن علی ہے۔ حضور علیہ السلام گزرتے ہیں اور حضرت امام حسین رو رہے ہیں تو آقا کریم نے فرمایا حسین کو چپ کرواؤ، اس کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے۔ تو بتائیے کہ جب نیزوں پہ حسین ابن علی کو پرویا گیا تو گنبد خضرا میں حضور کی کیفیت کیا ہوگی؟ میں ایک دن گزر رہا تھا فجر کی نماز کے بعد، ایک گھر کے سامنے کافی لوگ کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگے کہ فوتگی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ ان کا کوئی بیٹا نظر نہیں آ رہا، کہا تینوں بیٹے تبلیغ پہ گئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ماں کی پھر اچانک طبیعت خراب ہوئی ہوگی، کوئی ہارٹ کا مسئلہ بن گیا؟ کہا نہیں ماں فالج میں مبتلا تھی۔ میں نے کہا پھر تو بہت زیادتی ہے کہ ماں فالج میں مبتلا اور تینوں بیٹے تبلیغ پہ گئے ہوئے۔ ماں کو ضرورت ہے اور بیٹا جا کے پیر کے دربار پہ بیٹھا ہے، غوث اعظم بھی ہیں تو فیض نہیں ملے گا۔ پہلا مرشد ماں ہے۔ وہ تو مہربانی ہے ان کی جو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بدلے میں گناہ دھل رہے ہوتے ہیں اور اندر صاف ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی میرا بتایا ہوا اور بیان کردہ فلسفہ نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضور سے سنا کہ مومن کو جو تکلیف، بیماری، پریشانی، صدمہ، دکھ، اذیت پہنچتی ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سلام کرتے ہیں تو یہود کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انگلیوں کے اشاروں سے سلام کرتے ہیں، اور عیسائیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہتھیلی سے سلام کرتے ہیں۔ تو مسلمان کا طریقہ تحیت المسلم کا ہے، وہ جب وہ کسی کو سلام کرے تو اس کی زبان بولے السلام علیکم۔ السلام علیکم نہ کہیں، صرف اشارہ کہیں، تو یہ اشارہ یہود کا اور نصارہ کا ہے، مسلمانوں کا